شکل والا خواب میں آیا، آ کر کے کہتا ہے تیرے باپ نے مکے میں کلمہ پڑھ لیا، تو یہاں کلمہ پڑھ لے، تیرا سارا مرض ختم ہو جائے گا۔ میں نے کلمہ پڑھا، میری ساری بیماری ہو جاتی ہے۔ اب حبیب نے مالک کا ایمان اور پختہ ہو گیا، عقیدت اور پکی ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں حبیب نے مالک نے اپنے غلاموں کے ساتھ کچھ اونٹ دیے اور اس پر کچھ سامان لاد دیا اور کہا لے جاؤ مکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ دے دیں۔ جب وہ غلام لے کر کے آئے اونٹ سامان وغیرہ لے کر کے، تو سب سے پہلے ان سے ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ بتاؤ اتنا مال کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ اونٹ کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا حبیب ابن مالک نے بھیجا۔ کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ حبیب نے تو وہ ابو جہل کہتا ہے حبیب ابن مالک کا محمد سے کیا تعلق؟ ہماری ان کی پرانی دوستی ہے، تم لوگ غلطی پر ہو، یہ مال ان کے لیے نہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے، یہ مال مجھے دے دو، میرے لیے ہے۔ لڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ پہلے ابو الحکم، لیکن وہ جہالت کی بنیاد پر لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تو سرکار نے ایک مرتبہ اس کو کہہ دیا ابو جہل جو جاہلوں کا باپ ہے، تو سرکار نے کہہ دیا، لوگ اسے ابو جہل ابو الحکم کہنا پڑ گئے اور ابو جہل کے نام سے یاد کرنا لگے۔ لڑنے لگا، جھگڑنے لگا، تو مکے کے کئی لوگ جمع ہو گئے۔ کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں لڑ جھگڑ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یار یہ مال میں لے کر کے آیا ہوں، حبیب نے مالک نے بھیجا۔ کس کے لیے؟ محمد کے لیے بھیجا۔ پھر کہا معاملہ کیا ہوا؟ کہا یہ جو ابو جہل ہے یہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کہہ رہا نہیں میرے لیے بھیجا۔ تو جانتے ہو تو لوگوں نے جب لڑنا جھگڑنا شروع کیا تو کہا کہ تم ایسا کرو کہ فیصلہ اپنا مصطفیٰ سے کروا لو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروا لو۔ جب سرکار آئے، آپ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ غلاموں نے کہا کہ اب حبیب ابن مالک نے آپ کے لیے مال بھیجا ہے، یہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ مال سارا میرے لیے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم لڑو جھگڑو نہیں، لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، ان اونٹوں سے پوچھ لو مال کس کے لیے ہے، یہ اونٹ گواہی دیں گے۔ مجھے جانتا تھا کہ اونٹ تو مجھ سے کلام کریں گے نہیں، تو کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے کہا کہ اونٹ سے پوچھو تو ٹھیک ہے، اونٹ ہی سے پوچھا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تاریخ متعین کی ہے، فلاں دن مکے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، ابو جہل بھی آئے گا، سرکار میں بھی رہوں گا، اور باری باری ان اونٹوں سے پوچھا جائے گا کہ مال کس کے لیے ہے۔ اب جانتے ہیں جو موقع ملا ابو جہل کو، وہ گیا اپنے عبادت خانے میں، لات عزا جن کی وہ عبادت کرتا تھا، رات بھر ان کو منانے میں لگا رہا، کہنے لگا کہ سو دیکھو میں نے جو ہے زندگی بھر تمہاری عبادت کی ہے، آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ مانگ رہا ہوں، سب اونٹ نہ تھے تو صرف ایک ہی بول دے کہ یہ مال ابو جہل کے لیے ہے، کچھ کرم کر دو کہ یہ اونٹ بول دیں۔ اپنے بتوں کے سامنے لے جا کر کے رات بھر مناتا رہا، سمجھاتا رہا۔ جب صبح ہوتی ہے مکے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ابو جہل بھی آتا ہے، سرکار بھی آتے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل آگے بڑھ اور پوچھ ان سے یہ مال کس کے لیے ہے۔ جانتے ہو ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہتا اے اونٹو ان کا واسطہ بتاؤ یہ مال کس کے لیے ہے۔ تو جو اونٹ ابو جہل کی طرف منہ کیے ہوئے تو دوسری طرف گھوم جاتے ہیں، پھر پکار کر کے کہتا اے اونٹو ان کا واسطہ بتاؤ یہ مال کس کے لیے ہے۔ پھر وہ اونٹ گھوم جاتے ہیں، سارے کے سارے اونٹ گھومنے لگتے ہیں، بار بار کوشش کرتا ہے لیکن اونٹ مڑتے جا رہے ہیں، مڑتے جا رہے ہیں، مڑتے جا رہے ہیں۔ تب اس میں سے کسی نے کہا سنو ابو جہل یہ تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو اونٹ سے کلام کرے، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے اور پوچھئے ان اونٹوں سے یہ مال کس کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا اے اونٹو اس خدا کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا، بتائے یہ مال کس کے لیے ہے۔ فقام جمل من الجمال، میں سے ایک اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے انسانوں کی شکل میں، وہ کار کر کے کہتا ہے مکے والوں سنو یہ سارا مال حبیب نے مالک نے محمد کے لیے بھیجا ہے،
नंगा हो गया, बिल्कुल आजिज हो गया, लाजवाब हो गया। अब वहां से वो भागा, भागते भागते आया अपने मकान में, और आने के बाद बीमार तो था नहीं, बीमारी का बहाना करके लेट गया, बीमारी का बहाना करके बिस्तर पर लेट गया। अपने जो गुलाम से कहा, जाओ जा करके मोहम्मद से कह देना कि आपके चचा बहुत बीमार है, आखिरी वक्त है, वो आपको देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। और उसने क्या किया, दरवाजे के सामने एक गड्ढा खोद करके पतली पतली लकड़ियां रखी, मिट्टी डाल दिया, ऊपर घास डाल दिया, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पर गड्ढा है। जब मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ये कदम रखेंगे फौरन गड्ढे में चले जाएंगे। जब गड्ढे में जाएंगे तो उनको माज़अल्लाह खत्म करना आसान हो जाएगा, मारना आसान हो जाएगा। अब वो बीमारी का बहाना करके, मक्कारी करके बिस्तर पर लेट गया। एक गुलाम को भेजा, वो गया सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपके चचा अबू जहल बहुत बीमार है, आखिरी वक्त है, आपको देखना चाहते हैं, आप चले और उनसे मुलाकात कर लें, ताकि वो आपका दीदार कर लें। सरकार है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो दुश्मनों की गालियों का जवाब मुस्कुरा करके दिया करते थे, जो पत्थर मारते थे सरकार उनको दुआएं दिया करते थे, वो मुस्तफ़ा चलते हैं, सहाबा कराम है, सरकार चले और जैसे ही गड्ढे के करीब पहुंचे हज़रत जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू जहल